نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا یہ چوتھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کے پہلے کے 3 حصے بھی آپ حضرات بغور سماعت کریں، یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں اور ہمارے اس واٹس اپ چینل کے اندر بھی موجود ہیں۔ جو احباب نئے جڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تینوں پارٹ وقت نکال کر سماعت کریں۔ اس میں زکوٰۃ دینے کی فضیلت، نہ دینے کی وعیدیں، نصاب کی مقدار، نصاب کا موجودہ وزن کیا ہے، اور سونے چاندی کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے، وہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اور آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم لوگ تجارت کے مال کے مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے باریک سے باریک مسائل کا بھی احاطہ کروں، پھر بھی بہت سے مسائل رہ سکتے ہیں، تو جو مسائل رہ جائیں آپ مجھے واٹس اپ کے ذریعے اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب عرض کر دوں گا۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے شروع ہی سے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ اگر خریدنے یا میراث میں باپ کی پراپرٹی ملنے کے بعد تجارت کی نیت کی تو اب وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر زید نے ایک کار خریدی، اس نیت سے خریدی کہ اسے بیچ دوں گا اور نفع کماؤں گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ اگر استعمال کے لیے خریدی تھی، اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، صرف استعمال کی تھی، مگر خریدنے کے بعد نیت کر لی کہ اچھے دام ملیں گے تو بیچ دوں گا، یا پختہ نیت ہی کر لی کہ اب اس کو بیچ ڈالنا ہے، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ خریدتے وقت کی نیت پر زکوٰۃ کے احکام مرتب ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اگر کسی تاجر آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کا مال اس کے وارثین کو ملے جو مال تجارت تھا، پھر وارثین نے بھی اگر تجارت کی نیت کی تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال تجارت کوئی بھی چیز ہو جسے آپ بیچ رہے ہیں، جس کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب یعنی 86 گرام سونا یا 613 گرام چاندی کو پہنچے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب کسی کے پاس 30,000 روپے کا مال تجارت ہے، لیکن کچھ روپے ہیں، سونا چاندی ہے، سب مل کر چاندی کا نصاب اگر پورا ہو جائے 613 گرام چاندی کا، تو اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی، چونکہ یہ سب ایک جنس سے ہے۔ اسے اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ جس طرح آپ سونے چاندی میں مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرتے ہیں، اسی طرح مال تجارت میں بھی 2.5% ہی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت میں جو نفع حاصل ہوتا ہے، زکوٰۃ اصل میں مال تجارت پر فرض ہوتی ہے، نفع پر نہیں، بلکہ سال مکمل ہونے پر نفع کی موجودہ مقدار اور مال تجارت دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ یعنی جو نفع حاصل ہوا جب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس وقت جو مال موجود ہے اس کے پاس، تو اس مال کو بھی وہ کاؤنٹ کرے گا، وہ نفع کے ذریعے حاصل ہو یا کہیں سے مل گیا، تو وہ سب وہ ادا کرتے وقت اس کو کاؤنٹ کرے گا۔ بیچ بیچ میں جو آیا اور ختم ہو گیا تو اسے کاؤنٹ نہیں کرنا ہے۔ مال تجارت کی زکوٰۃ دینے کے لیے اس کی قیمت لگوائی جائے، پھر اس کا 40واں حصہ ادا کیا جائے۔ جس وقت آپ مال تجارت پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، مال تجارت پر سال گزرنے پر جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو جو اس کی قیمت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جو لوگ ہول سیل کا کاروبار کرتے ہیں، تو ہول سیل کا کاروبار کرنے والا شخص جس دن جس وقت مالک نصاب ہوا تھا، دیگر شرائط پائے جانے اور سال گزرنے پر جب وہ دن وہ وقت آئے تو جتنا مال موجود ہے حساب لگا کر اس کی فوراً زکوٰۃ ادا کرے، اور جو ادھار میں گیا ہوا ہے اس کا اپنے پاس حساب محفوظ کر لے، اور جب اس ادھار کا 5واں حصہ اسے مل جائے تو اس وصول شدہ حصے کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس حساب سے جتنا مال ملتا جائے اتنے حصے کی زکوٰۃ ادا کر لے۔ لیکن آسانی اسی میں ہے کہ ادھار میں گئے ہوئے مال کی بھی زکوٰۃ ادا کر دے، تاکہ بار بار کے حساب سے اسے نجات ملے۔ اور میری گزارش ہے کہ جو ادھار میں گیا ہوا مال ہے اس کی زکوٰۃ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی ادھاری جلد سے جلد آپ کو مل جائے، جس نے لیا ہے اس کا دل نرم پڑ جائے، وہ آپ کی ادھاری دے دے۔ بہرحال میرا یہی معمول ہے کہ میں نے جو ادھار دے رکھا ہے میں اس کی اپنے وقت پر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں، اور اس کی برکتیں الحمدللہ حاصل ہوتی ہیں۔
یہاں ایک میں آپ کو جدول بنانے کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ ایک جدول بنا لیں، ایک پرچہ بنا لیں آسانی کے ساتھ۔ جو لوگ ہول سیل میں یا ریٹیل میں کاروبار کرتے ہیں وہ ایک 4 خانوں کا جدول بنا لیں، ہول سیل کا کاروبار کرنے والے اور ریٹیل کا کاروبار کرنے والے۔ نقشہ اس طرح بنائیں کہ آپ ایک جگہ لکھیں موجودہ سامان تجارت کی قیمت کیا ہے، پھر وہاں پہ وہ قیمت آپ لکھ دیں، کرنسی نوٹ، پھر وہاں پہ کتنی ہے وہ لکھ دیں، ادھار میں گئی ہوئی رقم اس کو لکھ دیں، ادھار میں گیا ہوا سامان اس کو لکھ دیں، پھر ٹوٹل کر لیں۔ پھر اس میں سے ادھار لی ہوئی رقم یا ادھار میں لیے ہوئے سامان تجارت کو کاٹ دیں، جو آپ پر ادھاری ہے یا جو آپ نے ادھار لیا ہے اس کو تفریق کر دیں، کاٹ دیں، مائنس کر دیں۔ باقی جو بچ رہے ہیں اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کریں۔ یاد رکھیے ادھار میں گئی ہوئی رقم یا سامان تجارت کی زکوٰۃ فی الحال ادا کرنا تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ادا کر دے تو انشاءاللہ تعالی اسے ثواب تو ملنا ہی ہے، اور اس کی برکت سے پیسے بھی مل جائیں گے، اور بار بار جو دقتیں پیش آتی ہے اس سے بھی نجات ملیں گی۔ یا وہ یوں بھی کر سکتا ہے کہ جب مال مل جائے تب ادا کرے۔ مال تجارت جب تک خود یا دیگر مالوں سے مل کر نصاب تک پہنچتا رہے گا، وجوب زکوٰۃ کی دیگر شرائط مکمل ہونے پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہیں گی۔ اگر کوئی خریدنے کے بعد نیت بدل دے، کسی نے کوئی چیز خریدی مثلا کار وغیرہ تجارت کی نیت سے، مگر جب دیکھا یہ کار استعمال کے لیے بہتر ہے تو بیچنے کا ارادہ چھوڑ دیا، کچھ دنوں بعد اسے رقم کی ضرورت پیش آئی، اس نے کار کو بیچنے کی نیت کر لی مگر سال بھر تک نہ بک سکی، تو اس کار پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ اگر تجارت کے بارے میں ایک مرتبہ تجارت کی نیت بدل گئی اور اس کے بیچنے کا ارادہ چھوڑ دیا، پھر اس تجارت کی نیت کی، تو وہ چیز دوبارہ مال تجارت نہیں بن سکتی ہے۔ دکان کی زکوٰۃ کا مسئلہ، کاروبار کے لیے دکان خریدی تو اسے شامل نصاب نہیں کیا جائے گا، دکانوں اور جاگیروں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ایڈوانس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو آپ ہیوی ڈپازٹ بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ ہیوی ڈپازٹ لیتے ہیں روم کے لیے، اس کا منتھلی رینٹ نہیں دیتے ہیں، یا منتھلی رینٹ بھی ہوتا ہے اور ایک موٹی رقم بھی دی جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی کرایہ دار کرایہ دینے میں آناکانی کرتا ہے یا 2-3 مہینے کا کرایہ رکا دیتا ہے، تو پھر مالک مکان اس ڈپازٹ میں سے کاٹتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کرائے پر دکان یا مکان لینے کے لیے ایڈوانس دیا نصاب میں وہ شامل کیا جائے گا، کیونکہ دکان یا مکان کرائے پر لینے کے لیے دیا جانے والا ایڈوانس یا ڈپازٹ ہمارے یہاں قرض کی ایک صورت ہے، لہٰذا اسے بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اسے اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ مسئلہ جو میں بتا رہا ہوں، چونکہ یہ مسئلہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آگے اس سے ریلیٹڈ کئی مسائل آنے والے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ ایسی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا، وہ بقدر نصاب ہو تو اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوں گی، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کا اثر باقی نہیں رہتا، اگرچہ بقدر نصاب ہو، سال بھی گزر جائے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوں گی۔ جیسے صابن، صابن جو دھوبی استعمال کرتا ہے یا ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ صابن جو ہے وہ فنا ہونے والی چیز ہے، لہٰذا ایسی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن رنگ ساز پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ جو رنگ لگاتا ہے کپڑوں پر اس کا رنگ باقی رہتا ہے، اس لیے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ خوشبو بیچنے والی جو شیشیاں ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں ان کو عطار کہتے ہیں، عطر فروشوں کو، حالانکہ عطار جو ہے وہ میڈیکل والے کو کہتے ہیں جو دوائیاں بیچتا ہے، لیکن ہمارے یہاں عطار اسی کو کہتے ہیں جو عطر بیچتا ہے، تو چلیے عطار ہی سمجھ لیجیے، عطر فروش۔ ان کے پاس جو ہے 2 ٹائپ کی شیشیاں ہوتی ہیں، ایک وہ شیشی ہوتی ہے جس کے اندر عطر ڈال کر وہ بیچتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، اور دوسری وہ بڑی بڑی بوتلیں ہوتے ہیں، بڑی بڑی بوتلیں ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ لوگ عطر بھر کر رکھتے ہیں، اسے بیچتے نہیں ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ وہ لاکھوں کی، کروڑوں کی، اربوں کی ہو، لیکن جس میں ڈال کر وہ بیچتے ہیں تو ان کا بھی حساب جوڑا جائے گا، چونکہ وہ مال تجارت ہے۔ اب بعض علاقوں میں جو ہے لوگ گھروں میں روٹیاں نہ بنا کر روٹیاں تندور سے لے کر آتے ہیں،
اس روٹی بنانے والے کو نان بائی کہا جاتا ہے۔ تو نان بائی جو روٹیاں پکانے کے لیے لکڑیاں لے کر آتا ہے یا نمک خریدتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ لکڑی جل کر ختم ہو جاتی ہے، نمک گھل کر فنا ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ روٹیوں پہ جو تل لگتے ہیں، بعض جگہ تندوری روٹی پر تل لگاتے ہیں، یا وہ نان بناتے ہیں بریڈ ٹائپ کا کچھ ماوے کا، اس کا، ہاں میدے کا آٹے کا، تو اس کے اوپر تیل کے ساتھ میں جو ہے وہ یہ لگاتے ہیں تل، تو ان تلوں پر زکوٰۃ دی جائیں گی چونکہ وہ تل باقی رہتے ہیں۔ کتابوں کی زکوٰۃ کے تعلق سے اگر کسی کے پاس بہت ساری زکوٰۃ ہوں، بہت ساری کتابیں ہوں، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ کتابوں پر زکوٰۃ واجب نہیں جبکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ اگر کسی کی کتاب کی دکان ہے، بیچنے کے لیے کتاب ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور پڑھنے کے لیے ہو، اگرچہ وہ کسی بھی فن کی ہو، کسی بھی علم سے متعلق ہو، چاہے ناول ہو، ڈائجسٹ ہو، یا کوئی بھی کتاب ہو، اگر وہ آپ کے اپنے استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں نے اوپر بھی بتایا تھا کہ جس کے بہت سارے مکان ہوں، اگرچہ اربوں کے ہو، وہ کرائے پر دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ایسے ہی کسی کے پاس ٹرک ہے، رکشہ ہے، ٹیمپو ہے، 3 پہیہ ہے، 4 پہیہ ہے، ہمارے ہاں جس کو ایپے بولتے ہیں، چھوٹا ہاتھی بولتے ہیں، ہے نا، تو اس کے ذریعے وہ کماتا ہے، تو بہرحال اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جب وہ صاحب نصاب ہے اور جس دن زکوٰۃ ادا کر رہا، اس دن جو بھی رقم جمع ہوئی ہے وہ سب کو وہ کاؤنٹ کرے گا، وہ سب کو وہ کاؤنٹ کرے گا۔ گھریلو سامان کے تعلق سے جس کے پاس ٹی وی، کمپیوٹر، فریج، واشنگ مشین، اوون، اے سی، اور گھروں میں جو لگنے والے مکسرز وغیرہ، ایسی بہت ساری چیزیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ سب گھریلو سامان ہے، خواہ اسے استعمال کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، یعنی ایسے ہی پڑے ہوں۔ بہت سے گھروں میں اوون ہوتے ہیں، کبھی کبھار یوز میں آتے ہیں، یا تقریباً آتے ہی نہیں ہیں، اور یہ مال نامی بھی نہیں ہے، اس کے اندر نمو نہیں ہے، اس میں گروتھ نہیں ہوتا ہے۔ سجاوٹ کی چیزوں کے تعلق سے مکان کی سجاوٹ کی اشیاء، مثلا تانبے، چینی کے برتن وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ یہ لاکھوں کروڑوں کے ہوں۔ گھر میں جو لوگ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں تو وہ ٹی وی یونٹ کے سامنے یا پھر وہ الماری میں اس طرح کے بہت مہنگے مہنگے قیمتی قیمتی سامان سجاتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہاں ہم بیان کریں گے کہ بعض جگہ جب دو لوگوں کے بیچ میں سودا ہوتا ہے تو وہ بیانہ دیتے ہیں، لوگ اس کو بیانہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ لفظ ہے بیعانہ، ٹھیک ہے، بیع کہتے ہیں تجارت کو، لین دین کو، ٹھیک ہے۔ تو جو پیشگی رقم دی جاتی ہے عام طور سے لوگ اسے بیانہ کہتے ہیں، بیانہ، لیکن لفظ ہے وہ بیعانہ۔ ہمارے یہاں بیانہ زر ضمانت کے طور پر عموماً خرید و فروخت سے پہلے اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو خریدیں گے۔ یہ بیانہ محض امانت یا اجازت استعمال کی صورت میں قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں یہ بیانہ بھی شامل نصاب ہوگا۔ ہاں جس نے بیانہ دیا ہے جب وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا تو بہرحال وہ اس کو جوڑے گا۔ اب کوئی چیز خریدی لیکن اس پر قبضہ نہیں ہوا، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی مگر قبضہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں خریدار یا بیچنے والے دونوں پر زکوٰۃ نہیں۔ خریدار پہ اس لیے نہیں کہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے مال کا ملک میں ہونا، قبضے میں ہونا، اور یہ قبضے سے باہر ہے، جب قبضے سے باہر ہے، اور جس نے وہ لیا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ قبضہ ہونے کے بعد خریدار کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، جب قبضہ مل جائے گا تو بہرحال اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تجارت کے متعلق مختصر سے مسائل ہیں، ویسے تجارت کے مسائل بھی بہت طویل ہیں اور اس میں بھی بڑی باریکیاں ہیں، اور چونکہ چینل میں مختلف جگہوں سے ہیں، لوگ یوٹیوب وغیرہ پہ سننے والے بھی مختلف ممالک سے ہیں، تو ہر جگہ کے مسائل میں بہت فرق بھی آ جاتا ہے۔ نصاب ہی کو لے لیجئے، سونے چاندی کو لے لیجئے، اب ہمارے یہاں پہ 613 گرام چاندی بآسانی جو ہے وہ 49,000 کے اندر سرکاری ریٹ پر آتی ہے، اور میرے خیال سے جو وداؤٹ بل، وداؤٹ جی ایس ٹی خریدتے ہیں تو وہ اس سے بھی کم میں آتی ہے۔ تو بہرحال میری گزارش ہے کہ جب آپ کوئی عبادت کریں تو آپ کی کوشش یہ ہو کہ یہ عبادت بارگاہ خدا میں قبول ہو، تو اللہ و رسول کے حکموں کے مطابق اس عبادت کو ادا کریں۔
اور اس کی آسان صورت یہ ہے، قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو۔ تو ہمیشہ اہل علم سے رجوع کرتے رہیے، علماء کرام سے وابستگی رکھیے، اپنے مسلک کے علماء سے، اہل سنت و جماعت، حنفی مسلک، بریلوی علماء سے، اور ان سے مسائل فقہ معلوم کرتے رہیے، اپنی عبادت صحیح کیجیے، نماز روزہ وغیرہ، اور ساتھ میں اپنی زکوٰۃ وغیرہ کے تفصیلی مسائل بھی علماء سے پوچھتے رہیے۔ اور میری گزارش ہے کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو اپنی زکوٰۃ اور صدقات فطرے فدیے دیں، تاکہ تنظیم کے جو بلند و بالا عزائم ہیں، مقاصد ہیں دین و سنیت کی خدمت کے لحاظ سے، وہ پورے ہوں، شرمندہ تعبیر ہوں، ہماری خانقاہ حنفیہ بنے اور اس خانقاہ کے ذریعے 10 شعبوں میں دین و سنیت کا بہترین کام ہو۔ سرکار امام اعظم سے منسوب یہ پہلی خانقاہ اہل سنت و جماعت کی جانب سے میرے علم کے مطابق بنائی جائیں گی، لہٰذا ضرور تعاون کریں۔ تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں 9820672770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔